گندے. دیکھو جب ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا, یا تو مانتے نہیں مانتے تو جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. جمعہ نہیں, عیسائی پڑھتے ہیں جمعہ, آپ سب جمعہ پڑھنے آئے ہو تو اس کا مطلب مانتے ہو نا, ورنہ کیا مل رہا ہے جمعہ پڑھ کے آپ. تو جب مانتے ہو تو پھر بھائی ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ کہتے ہیں اللہ سے زیادہ اچھی بات, سچی بات کسی کی بولو نہیں ہو. تو اللہ نے جب کہہ دیا جھوٹ پھنسواتا ہے, سچ نجات دلاتا ہے. اللہ نے جب کہہ دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے, اللہ پہ توکل کرتا ہے, اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو پھر ہمیں کس پہ توکل کرنا چاہیے؟ اللہ. پھر یہ سیکولر لبرل لوگوں کی باتیں چھوڑ دو جو یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی یہ تربیت نہیں ہو پائے گی, فلاں نہیں ہو پائے گا, یہ سب ان کی باتیں ہیں. ان کی اپنے بچوں کی تربیت دیکھ لو آپ. تو منفیت چھوڑ دو میرے بھائی, مثبت دماغ رکھو, اچھا سوچنا شروع کر دو. اللہ نے ہمیں منفی سوچنے کا حکم دیا ہے یا مثبت سوچنے کا حکم دیا ہے؟ ہاں, میں اپنے دوست کا واقعہ سنا رہا تھا, ان کو میں نے میسج بھیجا, میں نے کہا دیکھو انڈیا بھی اب کہہ رہا ہے کہ یار عزت مل رہی ہے, اور امریکہ بھی اب پاکستان کو عزت دے رہا ہے. تو انہوں نے کہا اب مفتی صاحب یہ 10 سال پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کا ایک پلان تھا 10 سال پہلے کہ پہلے ایسا ہوگا کہ میں مودی سے حملہ کرواؤں گا, پھر تمہاری مدد کر کے انڈیا پہ حملہ کرواؤں گا, اس سے تمہاری ہو جائے گی بلے بلے, پھر اس کے بعد میں ایران کو بولوں گا امریکہ پہ اٹیک کرے. پہلے میں ایران پہ اٹیک کروں گا, پھر ایران کو میں نے سمجھایا ہوا ہے تمہیں کوئی نہیں پوچھ رہا, میں اٹیک کر کے تم کو ہیرو بناؤں گا, پھر تم اٹیک کرو گے, تمہاری بھی بلے بلے ہو جائے گی. تو پھر دونوں مل کے میرے ساتھ مل کے گریٹ اسرائیل کے پروگرام میں شرکت کرنا. یہ آج کی بات ہے, آج کی. میں نے کہا یار بہت زیادہ ہو گئی یار, میں نے کہا بہت زیادہ ہو گئی ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی آپ کو بات سمجھانا ایسے ہے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا, میری بس ہو گئی ہے مجھ سے, خدا کے لیے. میں 1 ہفتے سے اس کا ذہن صاف کر رہا ہوں اپنے دوست کا, کیونکہ اچھے لوگ ہیں, دیندار لوگ ہیں یار. آدمی کہتا ہے نا اچھے لوگوں کو سنبھال کے رکھو, غلط ہاتھوں میں نہ چڑھ جائے. میں نے کہا میری بس ہو گئی. آپ سن رہے ہو؟ میں نے کہا میری کیا ہو گئی ہے, بس ہو. ان کے ساتھ بھی ایک واقعہ دلچسپ. ہمارے ایک دوست ہیں, کوئی ٹینشن کا مریض نہ ہو تو بتائے. ہمارے ایک قریبی دوست ہیں, کوئی کہتا ہے نا میں بہت خوش زندگی گزار رہا ہوں, تو ایک دوست ہے میرے فرینڈ ہیں بہت پرانے, ان کو بھیج دوں گا. بھول جاؤ گے خوشی کسے کہتے ہیں, وہ ایسی باتیں کرتا ہے نا. تو وہ ہمارے جو فرینڈ ہے نا جن کو میں نے وہ اس کے علاوہ ہیں, 15-20 دن سے ذہن سازی کر رہا ہوں کہ مثبت سوچو. جب میں نے یہ کلپ بھیجا تو ان کا یہ رسپانس آیا, اصل میں 10 سال پہلے سے کیا تھی پلاننگ. میں نے کہا بھائی خدا کی قسم اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے, آپ کو بات سمجھانا ممکن. میں نے کہا آئندہ مجھ سے اس ٹاپک پہ بات نہ کریں, میری راتوں کی نیندیں اڑتی ہیں, میں ڈپریشن میں جاتا ہوں. کہتے ہیں کیا ہو گیا, اپنی رائے دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا مفتی صاحب, ظرف بڑا رکھیں, رائے ہے. میں نے کہا یار رائے ہے مانتا ہوں, لیکن رائے دینے کا بھی کوئی حد ہوتی ہے. میں نے کہا دیکھو ہم سہراب کوٹ جاتے ہیں قربانی کا جانور خریدنے, ایک بکرا ہمیں نظر آ رہا ہے جس کی ہڈیوں کا سوپ بنا کے پی سکتے ہیں ہم, بوڑھا سا بکرا 6 دانت کا, ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں. ہم نے جا کے اس سے ریٹ پوچھے کہ یار کتنے کا دے رہا ہے, وہ کہے 80 لاکھ کا. پہلے ہم سمجھیں گے شاید 80,000 بول رہا ہے, 800 بول رہا ہے, کہہ رہے نہیں 80 لاکھ کا. غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میں کہہ رہا ہوں یار تو خالی میں نے بکرا مانگا ہے, تجھ سمیت نہیں مانگا میں نے, خالی بکرا. تو کیا آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ رائے دینے میں تو انسان خود مختار ہے. بھائی صاحب رائے کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے نا یار, سوپ کے اتنے پیسے لے رہے ہو سوپ کے, اور اس کا بھی یقین نہیں ہے کہ نکلے گا کہ بھی نکلے گا کہ بھی نہیں نکلے گا, یہ بھی نہیں پتا. حد ہوتی ہے نا کوئی. آپ 80,000 بھی بول دیتے تو ہم کہتے یار بس کرو. تو 10 سال پہلے سے پلاننگ چل رہی ہے, امریکہ اور انڈیا اور پاکستان, ایران نے خاندانی کام کیا, جو بھی اس نے کرنا تھا کیا, اکیلا کھڑا ہوا ہے پوری دنیا کے مقابلے میں. تو اب اس پہ تو تعریف بنتی ہے. ٹھیک ہے جو منفی چیزیں ہیں وہ منفی ہیں, لیکن یہ موقع تو ابھی اتحاد کا ہے نا میرے بھائی, یہ موقع تو اتحاد کا ہے. نہیں ایکچولی یہ خود ہی مروا رہا ہے, خود ہی کروا رہا ہے, خود ہی. ابے 2 آرمی چیف اڑوا دیے خود ہی, کیا ہو گیا میرے بھائی, بس کرو یار. اپنا آرمی چیف اپنے آپ کو مروا رہا ہے. تو یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. خدا کے لیے مثبت سوچنا سیکھو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کیا فرمایا, ان بعض الظن اثم, بدگمانی سے بچو, اس لیے کہ بہت ساری بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں, وہ غلط ہوتی ہیں. مثبت سوچنے سے صرف آخرت میں فائدہ نہیں ہوتا,
دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے, صحت اچھی ہوتی ہے, خوش رہتا ہے آدمی. جو منفی سوچتا ہے وہ منفی سوچ سوچ کے نفسیاتی بن جاتا ہے, تھوڑے دنوں میں ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے علاج کرنے کے لیے, کیونکہ اس کو ہر چیز سازش نظر آتی ہے. جیسے عاملوں کے پاس آپ چند دن بیٹھ گئے نا, عامل کہے گا فلاں نے جادو, فلاں نے کالا, فلاں نے پیلا علم, فلاں نے یہ کیا ہوا. تھوڑے دن کے بعد آدمی کو ہر جگہ جن, چڑیل, بھوت. وہ سمجھتا ہے کہ جو میری بیوی ہے ہو سکتا ہے یہ چڑیل ہو, بیوی کے روپ میں آئی ہوئی ہو. میں نے دیکھا ہے یہ حالت ہو جاتی ہے عاملوں کے پاس بیٹھ کے. یہ چڑیل, اس نے یہ کر دیا, اس نے جن بھیج دیا, اس نے بندش لگا دی, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, ہر وقت الٹا سیدھا سوچتے رہیں گے. تو یہی حال ہو جاتا ہے منفی سوچنے کا. علماء کے خلاف لوگ منفی بہت سوچتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, 2 نمبر لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, 1 نمبر بھی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. آپ سبھی کو لپیٹنا شروع کر دیتے ہو. مدرسوں کے خلاف لوگ بہت منفی سوچتے ہیں. بھائی 2 نمبر بھی ہوتے ہیں لیکن 1 نمبر بھی ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر مولوی کھا رہا ہو بیٹھ کے پیسے, جس کے پاس بھی پیسہ ہو وہ 2 نمبر ہی ہو, یا جو مدرسہ بھی ہے اس میں پیسہ غلطی استعمال ہوتا ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ علماء کو گمراہی پہ تھوڑی جمع کرے گا. نہ عقیدت کی اندھی چادر اوڑھ کے بیٹھو, نہ کسی سے کلٹ کہتے ہیں نا انگلش میں اس کو, نہ کسی عشق میں مبتلا ہو بھائی, نہ کسی کے بغض میں مبتلا ہو. اعتدال کے ساتھ چیزوں کا تجزیہ کیا کرو, اچھے کو اچھا کہو, برے کو برا کہو. اور یاد رکھو سازش بھی ایک حد تک ہوتی ہے. دنیا میں کوئی ایسی سازش نہیں ہے جو اتنی اونچی پلاننگ کر کے بہت, اتنا اللہ نے انسان کو طاقتور نہیں بنایا ہے. یہ کورونا کے بارے میں لوگ کہتے تھے نا یہ جرثومہ پھینکا گیا ہے پوری دنیا کو برباد کرنے کے لیے. اللہ نے انسان کو ابھی اتنا طاقتور نہیں بنایا ہے کہ جب چاہے دنیا کو, نظام کو تباہ و برباد کر دے. ایسا نہیں ہوتا. اب آپ کہہ سکتے ہو ایٹم بم تو کر سکتا ہے, لیکن پھر اللہ نے ایٹمی طاقت کسی ایک کنٹری کو نہیں بنایا. اس کو روکنے کے لیے بہت سارے ملکوں کو ایٹم بم دے دیا اللہ نے تاکہ وہ نہ پھاڑ سکیں. تو فطرت خود انوالو ہوتی ہے, بہت سی چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. فطرت کسی ایک کو بہت زیادہ آگے جانے نہیں دیتی. نبی کی صحیح حدیث ہے, حق علی اللہ الا يرتفع شیء الا وضعه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے ذمہ یہ لازم ہے کہ جب کوئی بہت اوپر جائے گا اللہ اس کو نیچے لائے گا. طاقت کا توازن اللہ بھی تقسیم کرتے ہیں تاکہ انسان زمین کا خدا نہ بن جائے. تو اس لیے مثبت سوچا کرو میرے بھائی. بیان تو میں نے کہاں سے شروع کیا تھا, کہیں اور کو ختم ہو رہا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے, اگر اچھی بات سننے کو مل جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے میرا خیال ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت کرے, اور اللہ ہمیں ہمارے ملکی حالات پر خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جس کی شادی ہو اللہ دولہا کو خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک استاذ ہیں, انہوں نے ایک بات کی کہ پاکستانی قوم کی مثال ایسے ہو گئی ہے کہ جیسے کسی کی شادی ہو تو ایک لوگ مبارکباد دے رہے ہیں دولہا دلہن کو. ایک بندہ کہتا ہے میں حقیقت پسند ہوں, میں دھوکے میں نہیں آتا, میں مبارکباد نہیں دوں گا. کیوں نہیں دے رہا مبارکباد؟ بھائی ہو سکتا ہے ان میں طلاق ہو جائے, ہو سکتا ہے بیوی اتنی ڈپریشن دے کے یہ خودکشی کر لے. دیکھو فلاں رپورٹ ہے جنگ اخبار کی, وہ دیکھو فلاں شادی ہوئی تھی پہلی رات میں کھمبے سے لٹک گیا میاں. ہو سکتا ہے بیوی کھمبے سے لٹک جائے. دیکھو ایک دفعہ ونس اپون اے ٹائم وہ فلاں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں, یو کے میں اسی طرح ایک شادی ہوئی تھی, دلہن لٹک گئی کھمبے سے. ہو سکتا ہے اور سب کی رپورٹیں پیش کر رہا ہے. لوگ بولیں گے کمبخت ابھی شادی ہوئی ہے, یہ امکانات ہیں, ابھی مبارکباد دے دے. سارے مبارکباد دے رہے ہیں. تو امکانات کی دنیا تو بہت وسیع ہے میرے بھائی. جب طلاق اللہ نہ کرے ہو گئی تو پھر رو لینا آ کے. تو ایسا ایٹیٹیوڈ پیش کر رہا ہے کہ نہیں بھی ہو تو ہو جائے گی. ہمارے ایک دوست کا نکاح تھا, انہوں نے اپنی سسرال کو بتایا کہ ہو سکتا ہے میں دوسری شادی کر لوں. رشتہ ٹوٹ گیا, میرے پاس آیا روتا ہوا. میں نے کہا تم نے پکی ڈھکی کرنی تھی؟ کہہ رہا نہیں کرنی تو نہیں تھی لیکن امکان تو ہے نا. میں نے کہا امکانات تو بہت زیادہ ہے. میں نے کہا امکان تو یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے تم اس کو قتل کر دو. کیوں بھائی؟ ہو سکتا ہے وہ تمہیں قتل کی کوشش کرے اور تم پہلے سے اس کو جان بچانے کے لیے قتل کر دو. تو سسرال کو پوری رپورٹ پیش کرنی تھی. آپ نے یہ کہنا تھا دیکھو میری آپ کی بچی سے شادی ہو رہی ہے, اگر اس نے قتل کی کوشش کی نا تو میں مار دوں گا اس کو. ویسے تو نہیں ماروں گا لیکن اگر کوشش کی تو میں کیا کروں گا؟ مار دوں گا. وہ کہیں گے کب کوشش کر رہی ہے؟ تو آپ کہو میں نہیں کہہ رہا کوشش کر رہی, اگر اس نے میرے ماں باپ کو گالی دی میں رکھ کے چماٹ ماروں گا. بیٹا ہم نے اپنی بیٹی کی تربیت کی ہے, گالی نہیں دے گی. میں کب کہہ رہا ہوں انکل گالی دے گی؟ اگر کی, کیونکہ میں صاف گو آدمی ہوں, حقیقت پسند ہوں. ہوائی دنیا میں احمقوں کی جنت میں نہیں رہتا. ابھی ریٹرن میں لکھواؤں گا اور پولیو کے قطرے نہیں پلاؤں گا میں. یہ بھی ہوتا ہے. ایک شادی اس طرح ٹوٹی, وہ بندہ پہلے سے کہہ رہا ہے میں پولیو کے قطرے نہیں پلاؤں گا. وہ کہیں گے کمبخت بچہ تو پیدا ہونے دے, ابھی شادی کہاں ہوئی ہے. یہ تو میں نے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. ایک بندے کو میں لے گیا تو وہ اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی, تو وہ رشتے والوں نے اس کو بولا
لڑکی والوں کے لڑکی سے ابا سے ملایا, ابا کو پہلے کہہ رہے ہیں میں دیکھیں پولیو کے قطرے نہیں پلاؤں گا. وہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا لے کر آئے ہو آپ؟ کہ یار مجھے نہیں پتا تھا. وہ نہیں دی انہوں نے, پہلے ہاں ہونے دے, بچہ پیدا ہونے دے, اس کے بعد یہ باتیں ہیں یار. تو یہ ہے منفی. تو جو کام جو اچھا ہو رہا ہے اس پہ کیا کرنا ہے بھائی, خوشی منانی ہے. باقی سائڈ افیکٹ تو ہر اچھے کام کے تھوڑے بہت ہوتے ہیں, تو جب ہوں گے تو اس وقت رو لینا بیٹھ کے. اللہ ہم سب کو خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے, یہ بہت بڑی ٹینشن. جزاکم اللہ, سبحانک اللہ وبحمدک. آج جو میں نے بیان شروع کیا تھا نا کہ انسان کو اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے, یہ بیان میں نے یہاں سے شروع کیا تھا. تو اگلے ہفتے پھر جب دوبارہ بیان ہوگا جمعے کا تو انشاءاللہ پھر اس کو میں کنٹینیو کر لوں گا. تو اس میں یہ تھا کہ اپنی اصلاح کی فکر, دوسرے کی اگر اصلاح کرنی ہے تو وہ بھی اپنی نیت سے, کہ اگر میں تبلیغ نہیں کروں گا تو اللہ مجھ سے میرے بارے میں سوال کرے گا. تو دوسرے کو تبلیغ بھی اپنی نیت سے کرنا فرض ہے کہ بھائی میری ذمہ داری ہے, میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کو تبلیغ کر رہا ہوں. اس پہ انشاءاللہ پھر ہم بیان کریں گے دوبارہ. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پانی کے معاملات ہیں واٹر بورڈ کے, سمجھے, تو ایک تو یہ ہے کہ لائن مین سے لے کے آ رہی ہے آواز, لائن مین سے لے کے ایم ڈی تک جو بھی واٹر بورڈ سے وابستہ ہیں, جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. جی, اب لائن مین وال نہیں کھول رہا, کہیں پانی دیکھیں ناانصافی یہ ہے کہ کہیں پانی روز آ رہا ہے, کہیں ایک دن بیچ کر کے آ رہا ہے, اور کہیں 4 دن بعد آ رہا ہے. یہاں 25 دن بعد پانی آیا ہے. اب وہ میں نے دیکھا ایک ویڈیو آئی ہے, جو نہر ہے, جو ڈیم کہا جاتا ہے, اس ڈیم سے جو پانی آ رہا ہے ہم لوگوں کے پینے کے لیے, کراچی والوں کے لیے یا خاص طور پر نارتھ کراچی والوں کے لیے, وہ اس کے اندر ہزاروں لوگ نہا رہے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے نا, جب نہاتے ہوئے انسان پیشاب بھی کر سکتا ہے, تھوکتا تو ہے ہی لیکن پیشاب بھی کر سکتا ہے. تو آیا اس پانی کی کیا حیثیت ہے کہ ایک تو پانی بہتا ہوا وہ ہوتا ہے پاک, جو دریاؤں سے بہتا ہوا آ رہا ہے اور آگے تک بہتا ہوا جا رہا ہے. یہ پانی ڈیم سے آگے ہماری لائنوں میں آگے ہمارے گھروں میں آ رہا ہے. تو آیا اس پانی کی کیا حیثیت ہے؟ اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں کہ وہ ان کو نہانے والوں کو روکیں, اور جو لوگ جو ذمہ دار ہیں وہ کام یہ نہیں کر رہے, تو کیا ان کی روزیاں حرام نہیں ہیں؟ اور پھر وہاں واٹر ٹینکر پانی کے بھرے جا رہے ہیں رشوتیں دے کے, تو وہ ان کی روزی حرام نہیں ہے جو واٹر ٹینکر وہاں سے بھر کے پانی بیچ رہے ہیں؟ یہاں سے تو بھر ہی رہے ہیں سقی سے, یہاں کے معاملات ہو رہے ہیں, لیکن وہاں واٹر ٹینکر لائن سے لگے ہوئے ہیں اور وہ واٹر ٹینکر بھر رہے ہیں پانی اور وہ بیچ رہے ہیں. تو ان کی روزی کا کیا حال ہوگا؟ اور یہ جو ذمہ دار ہیں جو ان کو نہانے والوں کو روکیں اور جو نہیں روک رہا ہے, ان کی روزی حرام نہیں ہے, اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلا رہا وہ. دیکھو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کراچی میں جہاں سے پانی آتا ہے نا, یہ 2 جھیلوں سے آتا ہے. تو ہب ڈیم سے آتا ہے یا ادھر سے کینچر جھیل ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, وہاں سے پانی آتا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس پانی میں انسان روزانہ نہاتے ہیں, تھوکتے بھی ہیں اور بھی رپورٹیں پیش کرتے ہیں, وہ پیشاب بھی کرتے ہوں گے. یہ تو خالی انسانوں کا کہہ رہے ہیں, ہم نے کتے نہاتے ہوئے دیکھے ہیں. کتے, بھینسیں, گائے, جس کو موقع ملتا ہے پانی میں اتر کے انجوائے کرتا ہے وہ. پھر وہ پانی آتا ہے ہمارے نلکوں میں, ہم پیتے ہیں اس پانی کو. ٹھیک ہے, ایز اٹ از نہیں آتا, گورنمنٹ اس کو فلٹر کرتی ہے, لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ آپ جو پانی لوگوں کے پیٹ میں جائے گا, جس پانی سے لوگ نہا رہے ہیں, برتن دھو رہے ہیں, اس میں گورنمنٹ کو اتنی نگرانی تو کرنی چاہیے کہ کم از کم کتے تو نہ نہائیں اس کے اندر. تو ہم نے معلومات کی تو پتا چلا کہ اس پانی میں پبلک کو نہانے کی پرمیشن نہیں ہے, اللیگل ہے اس پانی میں نہانا. تو اگر یہ اللیگل ہے تو جو اس کی حفاظت پہ مامور لوگ ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے, تو یقیناً ان کی آمدن حرام ہوگی. گورنمنٹ کی طرف سے ان کو جو تنخواہ مل رہی ہے وہ حرام ہوگی, کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے اس پہ نوٹس لے, جو پانی پینے کا آ رہا ہے اس میں لوگوں کو نہانے سے منع کرے. ویسے نہائیں, جن کھیتوں سے پانی سے کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے اس میں نہائیں, بھینسوں کو بھی نہلائیں, اس میں خود بھی نہائیں. نہانے سے کوئی منع نہیں کر رہا, لیکن یہ جو کراچی میں 2 بڑی نہریں آ رہی ہیں پانی کے لیے, اس میں پبلک کے نہانے پر پابندی ہونی چاہیے, کیونکہ صرف نہائیں گے نہیں, بچے تو پیشاب بھی کریں گے اس کے اندر. تو گورنمنٹ کہتی ہے ہم فلٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ فلٹر کرتے ہیں, لیکن کوئی انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. یہ تھوڑی کہ پیشاب کر دو پانی میں, فلٹر کر کے پلا دو کسی کو بھی. باقی وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا, کیونکہ بہتا ہوا پانی ہے, جب تک اس میں بدبو نہیں آئے گی وہ ناپاک نہیں کہلائے گا. لیکن صحت کے لیے بہرحال انتہائی نقصان دہ. اور آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ گورنمنٹ کو بھی نوٹس لینا چاہیے, اور جن لوگوں کو وہاں گورنمنٹ نے متعین کیا ہوا ہے پانی کی حفاظت پر, وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, تو ان کی آمدن بھی حرام ہے اور ناجائز ہے. تو یہ بات بالکل معقول ہے آپ کی. دیکھو واٹر ٹینکر جو بھر رہے ہیں نا, یہ بات ہم نے اپر لیول پہ پہنچائی ہے کہ اس کام کو واٹر مافیا کو روکا جائے. واٹر ٹینکر ڈائریکٹ لائنوں سے پانی لیتے ہیں, پھر ایک ٹینکر مافیا ہے, یہ پانی لیتے ہیں پھر وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں.
تو جب ہماری اعلیٰ عہدیداروں سے اس بارے میں بات ہوئی, رینجرز والوں کی بات کر رہا ہوں, جو سندھ گورنمنٹ ہے اس کی بات نہیں کر رہا, تو ہمیں یہ بتایا گیا, جواب یہ دیا گیا, وہ جواب صحیح ہے غلط ہے وہ فیصلہ آپ خود کریں. وہ جواب یہ دیا گیا ہے کہ سندھ گورنمنٹ لوگوں کو پراپر وے میں پانی دے نہیں رہی. کہیں پانی اتنا آ رہا ہے کہ ندیاں کی ندیاں بہ رہی ہیں, کہیں نلکا کھولو تو ہوا کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. تو ہم اگر یہ ٹینکر مافیا کو بھی روک لیں گے تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ پانی پہنچنا شروع ہو جائے گا, بلکہ جن کے گھروں میں ٹینکر کے ذریعے پانی آ رہا ہے نا, وہ تو یہ آپشن بھی ان کے پاس سے ختم ہو جائے گا, وہ اس سے بھی جائیں گے, قحط پڑ جائے گا بالکل. تو جب تک یہ پانی کی لائنوں کا پورا سسٹم صحیح نہیں ہو جاتا, اور یہ گورنمنٹ کرے گی, تو جب تک یہ سسٹم صحیح نہیں ہو جاتا کہ پانی کی ڈسٹریبیوشن صحیح ہو. اس کی ایک آسان مثال دیتا ہوں. ہم نے اعلیٰ عہدیداروں سے بات کی کہ آپ اسمگلنگ کو مکمل کیوں نہیں بین کر دیتے. چوری چھپے بہت سی جگہوں پہ چھپڑ میں اسمگلنگ ہو رہی ہے اور وہاں حکومتی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کا جواب یہ تھا کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ہم نے اسمگلنگ پہ زیادہ خود ہی کنٹرول نہیں کر رہے, کیونکہ گورنمنٹ وہاں خود سے تو لوگوں کو کچھ دے نہیں سکتی اور اسمگلنگ کو لیگل بھی نہیں کر سکتی. لیگل کرے گی تو دبا کے شروع ہو جائے گی. تو انلیگل کیا ہوا ہے لیکن جانے دیا ہوا ہے کہ تھوڑا بہت ہمیں بھی کھلاؤ خود بھی کھاؤ, کیونکہ اگر بالکل روک لیا جائے گا تو وہ آٹے ڈال کے بھی نہیں رہیں گے, وہ لوگ مر جائیں گے قحط سے. تو جب تک گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے تو ہم کیا کریں. اب یہ گورنمنٹ صحیح کہہ رہی ہے غلط کہہ رہی ہے, میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, لیکن یہ کہا ہے. تو یہ ٹینکر مافیا کا بھی ایسا ہی ہے, اگر 100% اس کو بند کر دیا, روک دیا, تو ہمارے گھر تو ٹینکر سے پانی آ رہا ہے بھائی, پتا چلا لائن سے بھی گئے اور ٹینکر سے بھی گئے. تو ٹینکر مافیا کو بین کرنا چاہیے, لیکن اس سے پہلے لائنوں میں تو پانی دو. تو پہلے لائنوں میں پانی آنا شروع ہو جائے, پھر ہم ٹینکر مافیا کے خلاف جلوس نکالیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. چلو بھائی اگلا سوال. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں بہت عرصے سے آپ کو سنتا ہوا آ رہا ہوں, اور میں بیسیکلی جو ہے اسکول کا پرنسپل بھی ہوں, ماشاءاللہ, پرائیویٹ اسکول بھی ہے. تو میرا سوال تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, اور اگر میں اردو میں بولوں گا تو یقیناً کیونکہ یہ میڈیا وغیرہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو شاید میری پکڑ بھی ہو سکتی ہے. آپ اردو میں بول لیں. سر ایکچولی when you will turn around the whole Karachi, so that time you can see there's lots of school who are totally illiterate people are running, but board is announced that whenever you will give me little bit bribe and little bit things, so that time we will pass out to you. 9-10 student 9-10 کے بچے آپ دیکھ لیں یا کوئی بھی آپ اس ٹائپ کی چیز دیکھ لیں, 120 گز کی جگہ جو ہے, 120 گز کی جگہ اس کے اوپر EDO ایجوکیشن ڈسٹرکٹ آفیسر اسکول کو رجسٹرڈ نہیں کرتے ہیں. لیکن یو کین فائنڈ آؤٹ دا ہول کراچی, ہیئر لاٹس آف اسکولس آر اویلیبل ان دس سٹی جو میٹرک تک اسکول چلا رہے ہیں اور 120 گز سے بھی چھوٹے ہیں اور رجسٹرڈ اسکول ہیں, ٹھیک ہے, اور بورڈ سے ریکگنائز بھی ہیں اور EDO آفس سے رجسٹرڈ بھی ہیں. اور بورڈ آفس میں یہ تھوڑا سا لفظ میں انگلش میں بولوں گا کہ بورڈ یوز ٹو سے دیٹ سر, کیونکہ یہ وائرل ہو جاتی ہے اکثر ویڈیو نا, تو اس وجہ سے تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس ہی کوئی آ جائے. اصل میں تھوڑا شارٹ سوال پوچھے نا, یہ جو آپ نے پوچھا اردو میں بھی پوچھ لیں گے کچھ نہیں ہوگا, یہ انگلش میں بھی وہی اعتراض ہے جو اردو میں. سوال صرف سر یہ اتنا ویلڈ پوائنٹ ہے. اسکولوں کا آپ حال دیکھو, آپ یہ بات کر رہے ہو کہ 120 گز سے کم پہ اسکول بنے ہوئے ہیں جو انلیگل ہے. میں ایسے اسکول جانتا ہوں اسکول ہی نہیں ہے, پرنسپل کی تنخواہ بھی جا رہی ہے, ڈیسک کے پیسے بھی آ رہے ہیں, وائٹ بورڈ کے پیسے بھی آ رہے ہیں, اور گدھے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, گدھے گھوڑے بندھے ہوئے ہیں. تو اس لیے حکومت زندہ باد. ایسا ہی تھوڑی ہم نے دیکھیں ترقی کے لیے کچھ تو کرنا ہے نا سر. 9-10 میں تو یہ ترقی ہے, ہم نے ان چیزوں میں ترقی کی ہے سر. 9-10 میں اگر جو ہے بچے کو A1 گریڈ چاہیے یا ٹاپ, وہ پیسے سے مل جاتا ہے. دیکھیں جب جان محفوظ نہیں ہے تو آگے تعلیم تو بات کی چیز ہے نا یار. کراچی تو آپ کو پتا ہے رپورٹ یہ ہے کہ کراچی اس وقت پوری دنیا کے بدترین 4 شہروں میں آ گیا ہے, 4تھے نمبر پر ہے. رہنے کے لحاظ سے دنیا کے بدترین شہروں میں کون سے نمبر پر ہے؟ 4تھے نمبر پر. کراچی کو کراچی کے بجائے کچرا کنڈی کہا کرو. دنیا کی سب سے بڑی کچرا کنڈی کہاں ہے؟ کراچی. سب سے بڑی دنیا کی دا بگیسٹ کچرا کنڈی آف دی ورلڈ. انگلش میں بول رہا ہوں تبھی اردو میں نہیں بول رہا میں.
The biggest कचरा कुंडी of the world is कराची. तो ये तो ठीक कह रहे हैं आप, अब मैं ये कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ. सिर्फ सवाल सिर्फ ये है कि अगर कोई बच्चा फोर्स करता है कि सर आप मुझे भी A1 ग्रेड दिलवा दें और मैं करवा सकता हूँ, नहीं दिलवा, जायज नहीं है. नहीं दिलवा सकते, जायज नहीं है. जायज नहीं है, लेकिन पीछे से बोल रहे हैं कि इतने दो और ले लो, और भी स्कूल की रेपुटेशन अच्छी बनती है. नहीं, रिश्वत जायज नहीं है. जज़ाकल्लाह. अगला सवाल, फिर आप में और हुकूमत में फर्क क्या होगा अगर आप भी यही काम करेंगे? जी अच्छा, कहाँ है, कहाँ है, अभी हैं? मुफ्ती साहब गुजारिश, कई महीनों में आपसे राब्ते में नहीं मिल सका, आप मस्जिद में आए मगर अंदर नहीं आ सका, बाहर से वापस चला गया, मुझे आपका सताया हुआ एक ब्याह है तो मैं वापस चला जाता हूँ. मुफ्ती साहब असल में मैं कुछ परेशान हूँ काफी, कोई फोन नंबर है, मैं राब्ता कर लूंगा इनसे बात में ही. चले, फोन नंबर डाला हुआ है नीचे, तो क्या जरूरत है. मुफ्ती साहब मेरा जी माइक तो ऑन करें यार, सबको सवाल तो आए ना. जब आप दुश्मन की फौज से लड़ रहे होते हैं तो उसूल ये है कि उसके जो औरतें बच्चे और बूढ़े हैं यानी लोकल मकामी आबादी, उस पर उनको मारना या किसी भी तरह की अजियत देना नाजायज है. अब मसला ये है इसराइल ने फलस्तीन पर जो कुछ भी किया वो तो जाहिर बात है जुल्म था, लेकिन जो ईरान बदले में कर रहा है तो उनकी आम आबादी के मकामी इलाकों में मिसाइल गिरा के उनको जो है आम आवाम को भी मार रहा है. तो क्या इसकी इस्लाम में इजाजत है? क्योंकि अवाम तो बहुत सारी जो है हुकूमत की पॉलिसीज के आदमी के खिलाफ होती है, अवाम का क्या कसूर? देखो, जंग में असल हुक्म तो यही है कि औरतों बच्चों को निशाना ना बनाया जाए, लेकिन जंग में इतनी एक्यूरेसी के साथ कि कोई बच्चा न मरे, कोई औरत न मरे, कोई बूढ़ा न मरे, ये पॉसिबल नहीं है. अमली तौर पर ये मुमकिन नहीं है. फिलिस्तीन में तो टारगेट ही बच्चों को किया जा रहा है ना, उसमें तो असल तो है ही नहीं, सामने तो वो तो फ्रंट पे है ही नहीं. लेकिन यहां से जब मिसाइल दागे जाएं और नीयत ये हो कि उनके फौजी अड्डों को अटैक करना है, लेकिन 100% ये पॉसिबल नहीं है. इसकी मिसाल ऐसे है, फुकाहा ने लिखा है कि जब आप मैदान जिहाद में हो और दुश्मन मुसलमान कैदियों को ढाल बना के सामने आ जाए, आपने उनका किला फतह करना है. अब उन्होंने क्या किया, मुसलमान कैदी सामने लाके खड़ा कर दिए कि तीर मारोगे तो इनको लगेगा, तो शरन उनको भी तीर मारना जायज है. वजह उसकी ये कि फिर तो आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे, फतह हो ही नहीं सकती, वो खा जाएंगे हमें, ताकत में आ जाएंगे. तो उसमें उलमा ने लिखा है कि नियत करेगा, अल्लाह मैं इस मुसलमान को मारने की नियत नहीं कर रहा, मेरी नियत उसको मारना है, लेकिन इसने ढाल बना लिया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है. तो जंग में ये मुमकिन नहीं है कि जी बिल्कुल आपने जिसका निशाना बनाया उसी की खोपड़ी पे जाके मिसाइल लगे, ये पॉसिबल नहीं है. अब पाकिस्तान ने इंडिया पे जो अटैक किया, उनकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया है, लेकिन क्या बिल्ली नहीं मरी होगी उसमें, क्या गाय नहीं मरी होंगी उसमें? तो उसमें बेगुनाह लोग भी वो मरते हैं, वो रोकना मुमकिन नहीं होता, मुमकिन नहीं होता. हाँ, हदफ ही बेगुनाह लोगों को बनाया जाए, ये हराम है, नाजायज है. तो एक बुजुर्ग बयान कर रहे थे कि गोरबाचोव था ना जो अफगानिस्तान में आया था, रशिया का सदर, कैसा बेड़ा गर्क किया उसने अफगानिस्तान का, 16 लाख अफगानी शहीद कर दिए थे जब नहीं रशिया का इनकलाब आया था. तो एक बुजुर्ग बयान कर रहे थे, हाय गोरबाचोव ने जुल्म किया, बेचारा जहन्नम में जाएगा, मैं चाहता हूं वो ईमान ले आए और मैं उसको जन्नत में ले जाऊं, हाय 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 हाय. तो एक अफगानी बैठा हुआ था, क्योंकि उसने तो लाशें देखी थी ना अफगानिस्तान में, उसने कहा मौलवी साहब गोरबाचोव कयामत में मिले ना, उसको भी कूटूंगा, तुझे भी पकड़ के कूटूंगा साथ में. गोरबाचोव को तो छोड़ूंगा नहीं, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा. एक हद होती है मेरे भाई. मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिर में फिरौन के खिलाफ बद्दुआ की थी, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम ने, ए अल्लाह फिरौन के दिल पर मोहर लगा दे और ऐसा सख्त दिल कर दे कि अब इसको ईमान की तौफीक ही ना मिले, ऐसा ना हो आखिर में तौबा करके मर जाए और सारे गुनाह माफ करवा के चला जाए. अल्लाह तो माफ कर देता है. तो ये सारे कत्ल जो इसने किए, हम पे जुल्म किया, ये माफ नहीं होना चाहिए. अल्लाह इसके दिल को सख्त कर, इससे तौबा की तौफीक छीन ले. जब तक दर्दनाक अजाब ना देख ले, तौबा की तौफीक ना मिले इसको, क्योंकि अजाब देखने के बाद तौबा कबूल नहीं होती. तो एक हद तक इंसान को नरम दिल होना चाहिए, उसके बाद फिर बद्दुआएं ही बनती हैं. तो इतने नेक ना बने कि हाय बेचारे 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 नहीं है, सारे एक जैसे. चलो, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब. मुफ्ती साहब मेरा नाम हमजा है, मैं खास तौर पर लाहौर से आया हूँ आपसे मिलने के लिए. आपके मैं 2015 से बयान सुन रहा हूँ. अच्छा. तो अल्लाह ताला की तौफीक से और आपके बयानों की वजह से ही मैंने माशाल्लाह दाढ़ी रखी है. वाह वाह वाह. जब मुझे कोई कहता है ना आपका बयान सुन के दाढ़ी रखी है, मजा आ जाता है, क्योंकि दाढ़ी रखना नौजवान के लिए बहुत मुश्किल है. लोग कहते हैं हम नेक बन जाए, मुल्ला ना कहलाए, इसलिए दाढ़ी रख ली, इसका मतलब इसने यूनिफॉर्म पहन लिया है. और बड़ा इससे एक रूहानी तौर पे चेंज फील किया है मैंने. गुनाहों से अब
جو ہے نا وہ شرم آتی ہے گناہ کرتے ہوئے داڑھی رکھ کے. ماشاءاللہ. تو مصعب سوال میرا آپ سے ایک تو ریکویسٹ تھی, ایک تصویر آپ کے ساتھ لینی تھی, اور دوسرا ایک سوال میرا یہ تھا کہ میں سی اے بیک گراؤنڈ سے, مطلب سی اے پروفیشن سے میرا تعلق ہے. تو ہمارے پروفیشن میں ایک بہت زیادہ جو ہے نا وہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم لوگ آڈٹس کرتے ہیں مختلف کمپنیز کے, تو اس میں کئی کمپنیز ہیں جن کے اندر جن کا سودی بینک کے ساتھ لین دین ہوتا ہے, کئی دفعہ بینکس کا آڈٹ کرنا پڑ جاتا ہے. تو وہ جو آڈٹ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, دیکھیں آڈٹ کر لیں, میں سوال سمجھوں کہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے نا, آڈٹ کر لیں, اس کی جو انکم ملے گی وہ نہ لیں, وہ ٹریننگ کا حصہ ہے تو وہ کر لیں, لیکن اس کی انکم جو ملے اس دوران وہ سب صدقہ کریں. جیسے ہم لوگ فرم کے اندر, میں سمجھ گیا, یہ سوال کامن, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو بھی اکاؤنٹنگ پڑھے ہوتے کامن سوال ہے یہ, تو کر لیں, لیکن اس کی ارننگ حلال نہیں ہے, اور نیت یہ ہو آپ کی کہ میں صرف سیکھ رہا ہوں. مفتی صاحب ایک چھوٹا سوال اور تھا. ابھی ماشاءاللہ میرے ایک بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, تو 2 بچے ہو گئے میرے الحمدللہ. اب جو میری مسز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ابھی یہ 2 پہلے بڑے ہو جائیں, اس کے بعد ہم تیسرے کا سوچیں گے, کیونکہ ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. دیکھو 2 بچے ہو گئے, اس کے بعد ہم تیسرے کا سوچیں گے, پہلے بڑے ہو جائیں گے, یہ سوچ تو غلط ہے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ 2 بچے ہو جائیں تو عورت کے لیے فوراً ہی تیسرا آ جائے, تو ان تینوں کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. تو اس بیس پہ کوئی تھوڑا سا وقفہ دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں 2-3 سال کا. لیکن یہ بھی ایک فضول حرکت اس لیے ہے کہ یہ وقفہ فطرت خود دیتی ہے, یعنی اللہ کا نظام ہے نا, اور اللہ کو بھی تو پتا ہے کہ ایک دم سے اتنے نہیں سنبھالے جائیں گے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ چاہیں کہ ہر سال بچہ پیدا ہو جائے تو ہو بھی جائے گا, ایسا پریکٹیکلی ہوتا نہیں ہے. فطرت نے خود وقفے کے لیے انتظامات کیے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا آپ کی شادی ہوئی تو ہر سال بچہ آ رہے ہیں, تو ریئر ہوتے ہیں ایسے, 100 میں کوئی 1 آدھ کیس ہوگا. نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے, نیچر خود انوالو ہو جاتی ہے. وہ کیسے انوالو ہوتی ہے؟ جب ماں بچے کو فیڈ کراتی ہے تو پریگننسی کا چانس 80-90% ویسے ہی کم ہو جاتا ہے, بہت کم چانس ہوتا ہے. تو یہ آٹومیٹیکلی قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. اگر نہیں ہو رہا تو کوئی کرنا چاہے 2-3 بچوں کے بعد 2-3 سال کا, شریعت میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں خرچے نہیں اٹھا سکتا. اور دوسری بات یہ کہ اس کا عورت کو ہوگا بہرحال نقصان, کیونکہ یہ جو کہتے ہیں نا وقفہ کم ہوگا تو بچے پالنا مشکل ہوگا, پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے, کیونکہ پہلا والا بڑا ہو جاتا ہے اس وقت تک. وہ بچی ہے تو گھر ماں کے ساتھ سنبھالتی ہے, بیٹا ہے تو وہ نیچے والے بہن بھائیوں کو سنبھال لیتا ہے. میں اپنا بتاؤں, میرے جس گھر میں بچے زیادہ ہیں ان کو ہم نے آسانی سے سنبھالا ہے, کیونکہ بچے نے خود مل کے ایک دوسرے کو سنبھالا ہے. اور جس میں کم ہے ان کو سنبھالنا مشکل ہے. تو بچے خود ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں. تو جن کے بچے ہیں ان کو بچوں کی ضرورت زیادہ ہے, تاکہ ان کے بہن بھائی ایک دوسرے کو سنبھالیں. سر ماں ہی نہیں سنبھال رہی ہوتی. میں نے تو شرعی مسئلہ بتا دیا کہ روک سکتے ہیں وقتی طور پہ, لیکن بہتر کیا ہے وہ میں نے بتا دیا. بہتر یہی ہے کہ نہ روکیں. مصعب تصویر کے لیے اگر, ہاں وہ اس کے بعد انشاءاللہ. آئیو میرے بھائی, بلکہ ابھی آ جائیں. تیرا بچہ, آپ کا بچہ, یعنی میرا بچہ, تیرا بچہ کہہ رہا تھا, پرنسپل صاحب کا بچہ. السلام علیکم, جلدی سے, شاباش, نائس ٹو میٹ یو, ہاؤ آر یو, فائن. دبا دے دبا دے دبا دے, ادھر دیکھو ادھر دیکھو, شاباش. لاہور والے, لاہور اسٹیشن, وعلیکم السلام. لسی, سجی کے پائے, کھجی کے پائے, کیا لکھا ہوا ہے یار, پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہوا ہے. پینسل سے لکھا ہوا ہے اتنا ہلکا ہلکا. اور کوئی سوال؟ میرا نام, میرا تعلق میڈیکل فیلڈ سے ہے. میرا سوال ہے نام عبد الصمد کا کمیشن بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کمیشن دینے سے قیمت میں فرق پڑتا ہے, کمیشن پہ بہت سے لوگ کام کرتے ہیں, جائز ہے کام کرنا کمیشن پہ بھی, اس میں کوئی شریعت نے ناجائز نہیں قرار دیا. چاہے دواؤں کی قیمت میں فرق پڑ رہا ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, وہ تو پڑے گا, نیچرل ہے یہ, دھوکہ نہ ہو کسی کے ساتھ. گائے کی پڑھنا, کوئی کیا بول رہا ہے بھائی, گانے کی لیرک پڑھنا, گانا صرف بیوی کو سنا سکتے ہیں, اس کے علاوہ گانے گنگنانا گانا جائز نہیں ہے, صرف بیوی کے لیے جائز ہے. اور اس کو سناتے ہوئے موت آتی ہے انسان کو, آدمی کہتے ہیں تجھے کیوں سناؤں. تو جو پرانے گانے یاد ہیں, لوگ کہتے ہیں گانا سنانے کے لیے تو سننا بھی نہیں, سننا نہیں ہے, پرانے یاد ہوتے ہیں. بعض دفعہ بسوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی گانا, اب ہم کبھی بس میں, پہلے اب تو چھوڑ دیا سفر سیکیورٹی کی وجہ سے, کبھی زندگی میں جو پرانے گانے سنے ہوئے تھے بس میں جاؤ وہ لگتا ہے تو یاد آ جاتے ہیں. گانا نہیں بھولتا انسان, تو وہ پرانے گانے یاد آ جاتے ہیں. وہ پرانے گانوں کی شاعری بھی ہوتی تھی, ٹائٹ قسم کی شاعری. تو لڑکے بتاتے ہیں, لونڈے لپاڑے بتاتے ہیں کیا آ رہا ہے, ٹیشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. پہلے گانوں میں شاعری ہوتی تھی, وہ گانے آپ بیوی کو سناؤ, بیوی بھی کہے گی ماشاءاللہ آج پتہ چلا آپ کو مجھ سے محبت ہے. یہ ہماری ارینج میرج نہیں, ہماری محبت کی شادی. لیکن بیوی کو گانا سنانا دنیا کا سب سے مشکل کام. انٹی کا فون آ جائے پوری فلمیں سنا دے گا اس کو, اسٹوریاں سنا دے. اچھا میرے بھائی, اچھا بیوی کو کبھی سنا بھی رہا ہوں تو بیوی سمجھتی ہے مجھے کہہ رہا ہے یہ, حالانکہ آدمی کسی اور کی نیت کر کے کھا رہا ہوتا ہے.
کچھ خواتین کہتی ہیں ہمارے شوہر محبت میں گانے سناتے ہیں. کہتا ہوں بھائی اتنا نیک مارکیٹ میں شارٹ چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں. اچھا میرے بھائی, وہ مسجد کو یتیم اور پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, غریب کرنا نامناسب. اچھا میں نے اپنی مسجد کے بارے میں کہہ دیا ہماری مسجد بیچاری یتیم اور غریب ہے. یہ صاحب کہہ رہے ہیں اپنی مسجد کو یتیم اور غریب کہنا ٹھیک نہیں ہے. میرے بھائی ادب کا نا, ادب کا کو مسلط نہیں کرو اپنے اوپر. اس میں مسجد کی توہین نہیں تھی, مسجد کی قسمہ پرسی بیان کرنا مقصد تھا. تو اتنا زیادہ نہیں ایکسٹریم لیول پہ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم, اپنے اوپر خامخواہ کی سختیاں مت لگاؤ, اللہ بھی کر دے گا سختیاں. اب ایک مولوی صاحب نے قرآن کے ادب پہ بیان کیا, اتنا سخت بیان تھا وہ, لوگوں نے واہ واہ تو کر لی, لیکن میں نے کہا پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. اب دیکھو میں کرسی پہ بیٹھا ہوں, کوئی یہاں قرآن رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے جائز ہے, کیونکہ اگر اس پہ پابندی لگا دی تو پھر ایک بھی آدمی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی بھی زمین پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا. اس کو زمین سے اتارنا پڑے گا یا سب کو کرسیوں پہ بٹھانا پڑے گا. شروع میں ایسا ہوتا تھا جب اوپر پورشن میں لوگ بیت الخلا بھی بناتے, نیچے والے پورشن میں قرآن رکھا ہوا ہوتا, لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر کے اوپر پورشن میں لوگ سو رہے ہیں, واش روم جا رہے ہیں, نیچے والے پورشن میں الماری میں قرآن رکھا ہے, یہ بے ادبی تو نہیں ہے؟ بعض لوگوں نے کہا یہ بے ادبی ہے, اوپر بیت الخلا نیچے قرآن. ہم نے اسی وقت فتویٰ دیا بھائی یہ بے ادبی نہیں ہے, اوپر کا پورشن بالکل ایک الگ چیز ہے, نیچے کا پورشن بالکل ایک الگ چیز ہے. تو اپنے اوپر اتنا ادب مسلط کرو جو افورڈ کر سکو. اب قرآن رکھا ہوا ہوتا ہے پیچھے, سعودی عرب میں ہم نے دیکھا ہے پیچھے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی پشت ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں یہ کر ہی نہیں سکتے آپ, پیٹھ ہو رہی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا, پچھلی صفوں میں بیٹھ کے کوئی آخر تک قرآن ہی نہیں پڑھ سکتا. تو ادب کریں اعتدال سے, اتنا نہ مسلط کریں کہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. ایک بیچارے بزرگ آیا کرتے تھے مجھ سے ملنے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, اگر دنیا سے چلے گئے اللہ مغفرت فرمائے. وہ بہت زیادہ ادب سے بات کرتے تھے مجھ سے, آتے پہلے درود شریف پڑھتے, بڑے احترام کر رہے ہیں آپ مفتی ہیں, تو اتنا زیادہ القابات عرض کیا تھا. احقر کو گوناگوں مصروفیات کے باعث آپ سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی, تو اب بڑے عرصہ دراز کے بعد آپ کا دیدار مبارک نصیب ہوا, تو کچھ گزارشات پیش خدمت ہیں. مجھے پسینے چھوڑ جاتے تھے. ایک دفعہ تو میں نے افورڈ کیا, دوبارہ وہ آ رہے ہوتے تھے میں راستہ بدل لیتا تھا کہ بھائی بہت مشکل کیس ہیں. ان پہ انڈیا کے تھے, کہیں لکھنؤ کے, تو وہ ویسے میں ان کا احترام کرتا تھا, بوڑھے ہیں خیریت ویریت, لیکن جب کوئی بات پوچھنے آتے میری ٹانگیں کپ کپانا شروع. تو میں نے کسی سے کہا, میں نے کہا یار یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, ان سے بولو کہ بس ٹو دا پوائنٹ بات پوچھ لیا کریں, آپ بھی سکون میں رہیں گے اور میں بھی. پھر بھی بوڑھے کا پھر بھی میں برداشت کر لیتا ہوں. اب بھی کچھ بوڑھے ایسے ہیں بڑی لمبی تمہید, ان کو تو میں یہ سوچ کے برداشت کر لیتا ہوں یار بڑھاپا ہے چلو برداشت. جوان آدمی پہ یہ سوٹ نہیں کرتا. آؤ ملو, السلام علیکم مفتی صاحب خیریت سے ہیں, بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, یہ مسئلہ پوچھنا تھا, یہ اس کا جواب ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام, شاباش. تو یہ جو ادب بہت زیادہ مسلط ہوتا ہے یہ عذاب جان بن جاتا ہے. کل ایک تقریب میں ہم تھے, ایک میٹنگ تھی, اس میں سب لوگ اپنی رائے دے رہے تھے حالات سے متعلق, ٹو دا پوائنٹ بات کر کے. ایک مولوی صاحب کے ہاتھ میں مائک آیا, ان کو دیے گئے 2 منٹ میں آپ اپنی بات کریں. وہ کیسے شروع کی, الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من اتنا لمبا خطبہ. اس کے بعد پھر انہوں نے تجوید کے ساتھ تمام حضرات کا میں دل سے شکر گزار ہوں, اللہ سے امید ہے آئندہ بھی ہم اسی طرح ملتے رہیں گے. میں نے ساتھی سے کہا مشکل کیس ہے, میں نے کونی ماری, میں نے کہا بھائی یہ بہت مشکل کیس ہے. میں نے کہا کوئی فارورڈ کا بٹن واٹس ایپ میں تو ہوتا ہے, آہستہ بول رہے ہیں نا آپ, ڈبل اسپیڈ کر دو. میں نے کہا کوئی ایسا سافٹ ویئر بناؤ, سب سے پہلے میں خریدوں گا, جو اس طرح بول رہا ہوگا جا کے اس کے لگا دو. وہ کیا ہوا, 2 منٹ کی بات 20 منٹ میں کیے اور لوگ اٹھ کے جانے لگے. ابے ٹو دا پوائنٹ بات کرو, چلاؤ یار آگے. تو یہ جو ادب ہے, مسجد کو یہ بول دیا, مسجد کو غریب بول دیا, بھائی کوئی بے ادبی کی نیت سے نہیں بولا ہے, مسجد کی حالت بتانے کے لیے. تو اس میں کوئی زیادہ نہ مسلط کریں. یہ اور کیا گانے, یہ محبت ہو گئی کزن سے, اس کی عمر زیادہ, آپ 17 سال کے ہیں, جس سے محبت ہو شادی اسی سے کرو میرے بھائی, چاہے 90 سال کی کیوں نہ ہو. ہوتی نہیں ہے 90 سال کی سے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں. اگر آپ کی عمر 17 سال ہے, کزن کی عمر 35 سال ہے, آپ کو اچھی لگ رہی ہے, ٹرائی مارو ایسی کی تیسی. میں نے خود ایسی شادیاں کرائی ہیں ایسی شادیاں.
ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا لونڈا لپاڑا بالکل, بمشکل 17-18 سال کا ہوگا, ہینڈسم اسمارٹ تھا. انٹی تھیں 35-40 سال کی, کنواری تھیں, پسند آ گیا ان کو. انٹی بھی انٹی تھیں, اس لڑکے کو پسند آ گئی, وہ شادی ہو گئی. لوگوں نے بہت تماشے کیے. آج ماشاءاللہ ان کے بچے ہیں, ابھی ملا مجھے پتہ نہیں 30-35 سال کے بعد, پرانا واقعہ ہے نا, ابھی تک ماشاءاللہ ہنسی خوش زندگی گزر رہی ہے, ان کی خاندان اچھا, بچے بھی ہو گئے. جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا, قاضی. ایسی کی تیسی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء کی روشنی میں سمجھائیے کہ کیا اس سے مراد یہ جس شخص کو عزت مل رہی ہے وہ عزت کے قابل بھی ہے, مثلا ڈونلڈ ٹرمپ یا کوئی اور بھی شخص جس کا نام بھی نہیں لیا جا رہا, جس کو عزت مل رہی ہے وہ عزت کے قابل ہو یا نہ ہو. ہمارے ملک کو عزت مل رہی ہے, شخصیات کو نہیں دیکھا جاتا, اس کے پیچھے کنٹری کو دیکھا جاتا ہے. اگر آپ کا آرمی چیف سے اختلاف ہے 100 دفعہ کریں آپ اختلاف, جیسے ہمارا جنرل مشرف سے اختلاف تھا, آپ 100 دفعہ کریں. لیکن ابھی جو آرمی چیف کو عزت مل رہی ہے تو چیف کی وجہ سے نہیں, ڈونلڈ ٹرمپ, عاصم منیر نہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی بہنوئی ہے نہ سالہ ہے, ابھی مل رہی ہے پاکستان کی وجہ سے. اگر آرمی چیف کوئی اور ہوتا تو بھی ملتی, مشرف ہوتا تو بھی ملتی, باجوہ ہوتا تو بھی ملتی. تو ایک آرمی چیف کو نہیں دیکھا جاتا, اس کے پیچھے کنٹری کو دیکھا جاتا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مثبت سوچنا سیکھو. اور ویسے بھی جب باجوہ تھا, جنرل باجوہ, تو یہ ہمارے سیاسی لیڈروں کی یہ مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ جب فوج آپ کو فیور کر رہی ہو تو زندہ باد وہ ہمارا باپ ہے, جب آپ کے اگینسٹ ہو تو یہی ملک کو کھانے والے بھی یہی ہیں, بنگلہ دیش توڑنے والے بھی یہی ہیں, بھٹو کو لٹکانے والے بھی یہی ہیں, سب کچھ یہی کر رہے ہیں. کل جو مسلم لیگی فوجیوں کے خلاف باتیں کر رہے تھے آج کر رہے ہیں, بولو نا, نہیں کر رہے. آج جو پی ٹی آئی والے فوج کے خلاف بول رہے ہیں کل بول رہے تھے. عمران خان کی تقریریں کہ آرمی چیف ہمارا باپ ہے. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں فیور کرو, آپ 100 دفعہ فیور کرو, پی ٹی آئی کو بھی کرو, جے یو آئی کو بھی کرو, لیکن بھائی یہی سیاسی لیڈر یہ بھی تو پینترے بدلتے ہیں نا, یہ بھی تو پینترے بدلتے ہیں. تو ہم پینترا نہیں بدل رہے, ہماری ایک ہی دعوت ہے شروع سے, سب سے پہلے ہم نے کنٹری کو دیکھنا ہے. ہمیں باجوہ یا عاصم منیر سے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں کنٹری سے لینا دینا ہے. تو کنٹری کے مفاد میں کوئی کام ہوگا تو ہم فیور کریں گے, کنٹری کے اگینسٹ ہوگا تو ہم فیور نہیں کریں گے. جب اگینسٹ تھا تو ہم فیور نہیں. جنرل مشرف نے جو فضائی اڈے پاکستان کو کے امریکہ کے حوالے کیے 100% حرام اور ناجائز کام کیا ہی ہے. اس وقت ہم نے ممبر پہ بیٹھ کے بولا کہ یہ غلط ہے, یہ جرم ہے, آپ کسی قوم پہ ظلم کرنے کے لیے اپنے ہوائی اڈے نہیں دے سکتے. تو جو کام غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا, لیکن اعتدال کا دامن. آپ کچھ کہہ رہے میرے بھائی, کن کے پیچھے؟ نہیں, پھر جائز نہیں ہے ایسے کمیشن لینا کہ جس سے لے رہے ہو اس کو پتا نہیں ہے, وہیں سے کاٹ رہے ہو, پھر تو یہ دھوکا ہے نا. اور پہلا کیا سوال تھا, سوری؟ ہاں, مسلک کسی دوسرے مسلک کے پیچھے نماز پڑھنا, جب تک کسی مسلک میں شرک یا کفر نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے. ابھی ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں قاری خلیل الرحمان بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو بریلویوں کے ہیں نا, مفتی حنیف قریشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور بھی 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو سوال پوچھنے والے نے پوچھا یہ حنفی لوگ امام کعبہ کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ 2 نمبریاں بہت ہوتی ہیں ٹیلی ویژن میں. تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے جواب دیا کہ حنفی لوگ امام حرم کے پیچھے اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ وہ شافی بھی ہیں, بعض دفعہ ہمارے مسلک کے مطابق نماز نہیں ہو رہی ہوتی. بھائی یہ سوال ہی غلط ہے. حنفی لوگ امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, چاہے وہ شافی ہوں چاہے وہ حنبلی ہوں, کیونکہ ہم چاروں اماموں کو برحق سمجھتے ہیں. اب سعودی عرب میں جو امام کعبہ ہیں وہ حنبلی ہیں, ان کی تحریر میں نے خود پڑھی ہے کہ ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں, خود میں اس کا گواہ ہوں. انہوں نے ان پہ کسی نے اعتراض کیا تھا کہ آپ امام احمد بن حنبل کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں, تو ہمارا حنبلی ہونا قابل فخر ہے کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت کے امام کو فالو کر رہے ہیں. میں نے خود تحریر پڑھی ہے. تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, یہ سوال ہی غلط ہے. تو قاری خلیل الرحمان نے پھر کہا کہ یہ ایسا کرتے ہیں. پھر مفتی حنیف قریشی صاحب نے جواب دیا ہم اس لیے نہیں پڑھتے. تو بریلوی حضرات نہیں پڑھتے, جو ان کا ہی کرائے ہے, لیکن یہ کہنا کہ حنفی نہیں پڑھتے یہ غلط ہے. صرف بریلوی نہیں پڑھتے, وہ نہیں پڑھے, ان کی مرضی, ان کے پاس کیا لاجک ہے, اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہ شافی ہیں, ہمارے مسلک کے حساب سے نماز صحیح نہیں پڑھ رہے, کیا کر رہے ہیں. لیکن ایسا ہمارا فتویٰ نہیں ہے. دنیا بھر میں حنفی صرف پاکستان میں نہیں ہے, ترکی سارا حنفی ہے, افغانستان سارا حنفی, امام بخاری کا وطن بخارا وہ سارا کیا ہے, میں تو خود گیا ہوں وہاں جا کے, میں نے دیکھا ہے, وہ بھی حنفی ہے. تو دنیا میں 50% سے زیادہ تو مسلمان حنفی ہیں,
وہ سارے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں. بلکہ ہم تو یہاں تک براڈ مائنڈیڈ ہیں کہ احناف کی رائے میں 1 رکعت وتر جائز نہیں ہے الگ سے. اس پہ کیا دلائل ہے میں انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا. لیکن پھر بھی ہم حرم میں کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے 1 رکعت بھی پڑھ لو, چھوڑ دو اپنا مسلک. کیوں بھائی, امام حرم ہے تو کوئی بات نہیں, آپ اس میں فقہ حنبلی کو یا فقہ شافعی کو فالو کر لو. دلائل تو دونوں طرف ہیں. اجتماعیت کی خاطر کیا کرو, 1 رکعت وتر میں بھی آپ حرم میں جا کے, کہیں اور نہیں, حرم میں آپ 1 رکعت وتر بھی ان کے پیچھے پڑھ لو. تو ٹی وی میں جو پروگرام ہے اس سے یہ میسج گیا ہے کہ گویا حنفی امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو سوال کرنے والے نے بھی بددیانتی کی ہے, اور قاری خلیل الرحمان صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ حنفی پڑھتے ہیں. لیکن قاری خلیل الرحمان صاحب کو بھی نا, خلیل الرحمان ہی نام ہے نا, ایک تو میں نام غلط لے رہا ہوتا ہوں, ان کو بھی احناف کی حمایت کرتے ہوئے موت آتی ہے. پتا ہوتا ہے یہاں احناف درست ہیں, لیکن وہ مجال ہے, کوئی طنز جتنے بھی ہوں گے, جہاں کوئی طنز کا موقع ملے گا تو کریں گے, طنز کا موقع ملے گا تو کریں گے. تو پھر فرقواریت تو آپ خود پھیلا رہے ہو. تو ان کو چاہیے تھا بولتے بھائی 99% حنفی امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, مفتی حنیف قریشی صاحب نہیں پڑھتے ہوں گے, ان کی میرے مقصد کسی پہ طنز نہیں ہے, ان کی اپنی ایک رائے ہوگی. لیکن یہ الزام لگانا کہ سارے حنفی نہیں پڑھتے غلط ہے, پڑھتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. جی, یہ بالکل ایسا ہی الزام ہے جیسے عدالتی خلا پہ لگا دیا کہ یہ حنفیوں کی رائے کے خلا نہیں ہوتا. بھائی سب کی رائے خلا نہیں ہوتا. تو جس کو جو ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے حنفیوں کا نام لے کے رگڑ دیتا ہے اس کو. السلام علیکم مفتی صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ جو لڑکے جو پیٹرول پمپ پہ کام کرتے ہیں نا, جی, ان کو جو تنخواہ دی جاتی ہے وہ کیا حرام ہوتی ہے یا حلال ہوتی ہے؟ لڑکے جو پیٹرول پمپ پہ کام کرتے ہیں ان کی تنخواہ حرام کیوں ہوگی, حلال ہے. وہ جو پیٹرول کم کرتے ہیں نا, ان سے تو جو لڑکے کام کیا کر رہے ہیں پیٹرول پمپ پہ, جو پیٹرول کم ہوتا ہے نا, ان سے تو لڑکوں کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا, وہ تو اندر آفس سے ہوتا ہے. بس اگر ناجائز کام کر رہے ہیں, پیٹرول بچا رہے ہیں اور بل صحیح نہیں بنا رہے تو پھر ناجائز ہے. لڑکے کام کر رہے ہیں ان کے بھی صحیح نہیں ہے, جو لڑکے کام کرتے پیٹرول پمپ پہ ان کے بھی آمدنی اگر کام ہی سارا دن یہی ہے دھاندلی تو پھر ناجائز ہے. کام دیکھا جاتا ہے, زیادہ کام کیا ہے, زیادہ کام جائز ہے تو تنخواہ کو جائز سمجھا جائے گا, اور ہمارے لیے ان سے ڈیلنگ حلال ہوگی. اور جو حرام ہے جتنا اس کو صدقہ کرنا پڑے گا, اور سارا ہی کام دھاندلی پر مشتمل ہے پھر جائز نہیں ہے. میرے بھائی جلدی لیڈیز گروپ کے ساتھ عمرہ کے بغیر محرم جا سکتی ہوں. خاتون نے پوچھا ہے کیا میں بغیر محرم کے عمرے پہ جا سکتی ہوں؟ گروپ کے ساتھ نہیں جا سکتی. جوان لڑکی بغیر محرم کے عمرہ یا حج کا سفر نہیں کر سکتی. ایسی باتوں کا فتویٰ غامدی صاحب سے لیا کریں. تو اس کو عام سفر پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا, حج عمرے کے سفر کو. دیکھو یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے سے منع کیا ہے, اس میں اتنی بات تو ہم بھی مانتے ہیں. اس کی وجہ تھی فتنہ, کیونکہ پہلے زمانے میں جنگلوں کا سفر بھی آ رہا ہے, صحراؤں کا سفر بھی آ رہا ہے, عورت کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہوگا تو اس کی عزت اچھلنے کا خطرہ ہے. اس لیے نبی نے فرمایا 1 دن اور 1 رات کا سفر, یا اور ایک دوسری حدیث میں 3 دن اور 3 رات کا سفر کوئی عورت محرم کے بغیر نہ کرے. اب لوگ کہتے ہیں کہ اب وہ دور نہیں ہے, اب جہاز میں جا رہی ہے, کیمرے لگے ہوئے ہیں, سیو ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ یہاں تو ہو سکتا ہے, کراچی سے لاہور کسی کام سے جانا ہو گیا ایمرجنسی میں, لاہور سے کراچی, یا امریکہ بھی جا سکتی ہے, امریکہ میں اس کا محرم وہاں موجود ہے, یہاں سے ابا نے بٹھا دیا اور وہاں سے کسی نے ریسیو کر لیا. اس میں تو کوئی ضرورت کے وقت گنجائش دی جا سکتی ہے. عمرے میں ایسا نہیں ہوتا, حج میں ایسا نہیں ہوتا, یہاں سے اڑی وہاں پہنچ گئی. 10 سے 15 دن اسٹے کرنا پڑتا ہے. کسی اجنبی ملک میں اتنا لمبا اسٹے جوان عورت کا محرم کے بغیر, اس میں یہ کہنا کہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہے, یہ حالات سے ناواقفیت کی دلیل ہے. اچھا, لوگ مثال دے رہے ہوتے ہیں فلاں کی بیٹی گئی تھی, جوان لڑکی ہے, وہ تو صرف حج عمرہ نہیں بلکہ وہ تو 4 سال یورپ کی یونیورسٹی میں پڑھ کے آ گئی, اسے تو کچھ نہیں ہوا, اور مولوی لوگ کہتے ہیں فتنے کا اندیشہ ہے. دیکھو فتنے کا اندیشے کا مطلب کیا ہے, خطرہ ہے, یقینی تھوڑی ہوتا ہے فتنہ. کسی علاقے میں چرس بٹ رہی ہو, آپ اپنے بچوں کو وہاں جانے سے روکو گے نا؟ کیا خیال ہے؟ اب کوئی کہہ رہا ہے نہیں میرا بچہ تو گیا تھا, کوئی چرس نہیں لی اس نے, چرسیوں سے دوستیاں بھی لگائیں, راتیں بھی گزاری, چرس نہیں پی. آپ کہیں گے بھائی یہ ہو گیا, ونس اپون اے ٹائم ایسا بھی ہو جاتا ہے, لیکن خطرہ تو ہے نا, تو ہم کیوں رسک لیں بھائی؟ تو اسلام میں بہت سارے احکام کا مدار فتنے پر نہیں ہے, فتنے کے خطرے پر ہے, خطرہ موجود ہے. ورنہ بہت ساری بے پردہ عورتیں ہیں, ان کی عزتیں محفوظ, آج تک کسی نے ان کو نہیں چھیڑا. بہت ساری بے پردہ ہیں, تو کیا بے پردگی کی اجازت ہو جائے گی؟ یہی کہا جائے گا نہیں چھیڑا, خطرہ تو ہے نا, خطرہ تو ہے. تو خطرے کی بیس پہ بہت ساری لڑکیاں جاتی ہیں, عمرہ کر کے آ جاتی ہیں, کچھ نہیں ہوتا. بہت ساری جاتی ہیں یورپ امریکہ یونیورسٹیوں میں 4-4 سال ہاسٹل میں رہتی, کچھ نہیں ہوتا. لیکن بہت ساریوں کو بہت کچھ ہوتا بھی اسی وجہ سے, اگر وہ گھر میں رہتی تو نہ ہوتا یہ سب کچھ. تو شریعت نے فتنے پر مدار نہیں رکھا, فتنے کے خطرے پر مدار رکھا ہے
تو حج اور عمرے میں بہت ٹائم گزارنا پڑتا ہے. اجنبی ملک ہے, اجنبی کنٹری ہے, سارے اجنبی لوگ ہیں, تو بہت خطرہ ہوتا ہے ٹاکرا ہو جائے. دوستیاں جہازوں میں ہو جاتی ہیں, دوستیاں بیٹھے بیٹھے دوستیاں ہو جاتی ہیں, بڑے اسکینڈل چلتے ہیں پھر. تو اس لیے اتنی تو گنجائش ضرورت کے وقت دی جا سکتی ہے, یہاں سے وہاں جا رہی ہیں, وہاں سے یہاں آ رہی ہیں, لیکن کسی دوسرے کنٹری میں اتنے ٹائم کے لیے اسٹے کرنا محرم کے بغیر اس کی بالکل اجازت نہیں. ہاں بوڑھی عورتیں مستثنا ہے, تو بوڑھی عورتوں وہ بغیر محرم کے جا سکتی ہیں. اب بوڑھی کون ہے تو ہم کوئی ایج نہیں بتاتے, جو عورت کہہ دے کہ میں بوڑھی ہوں وہ چلی جائے, السلام علیکم. وہ کہے وہ مر جائے گی. ہماری جاننے والی ایک خاتون اس چکر میں مر گئی, ڈاکٹر کو اپنی عمر ہی نہیں بتاتی تھی صحیح, 35 سال کے بعد انہوں نے بتانا چھوڑ دیا. ڈاکٹر 35 سال کے حساب سے ان کو میڈیسن دے رہا تھا جبکہ وہ 55 کی ہو چکی تھی. جھوٹ بولا ڈاکٹر سے اور مر گئی. موت گوارا کر لی, مگر یہ کہنا کہ میں 55 کی ہو چکی ہوں یہ گوارا نہیں کیا. یہ ہوتے ہیں عزم کے پکے. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا نام ذوالفقار ہے, میں سعودیہ سے آیا ہوں چھٹیوں میں. ویری گڈ. تو میرے کافی کولیگ جو ہے آپ کو دیکھتے ہیں. ویری گڈ. اور ان میں سے ایک انڈین کولیگ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کراچی میں رہتے ہو لیکن آج تک آپ کی مفتی طارق مسعود سے ملاقات نہیں ہوئی, تو ایک تو ملاقات کرنی ہے آپ سے, ایک تصویر کی درخواست ہے. اچھا, 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں میرے. جلی سعودیہ میں جو ہے وہ بچوں کو اس دفعہ اس لیے لے کر آیا ہوں کہ یہاں پہ آ کے بقرعید دیکھیں. وہاں پہ وہ میرے بچے یوٹیوب دیکھتے ہیں تو وہ ایسا کوئی اسلامی چینل, بچوں کا چینل نظر نہیں آتا. تو اس سلسلے میں جامعۃ الرشید کیا کام کر رہا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ جو یہ مشن لے کے چل رہے ہیں 4 شادیوں کا, تو کیا آپ نے اپنے کچھ شاگرد ایسے بنائے ہیں جو یہ آپ کا مشن آگے لے کے چلیں گے؟ دیکھو بچوں کو پھر بقرعید میں پاکستان لایا کرو. کراچی, خدا کی قسم بقرعید کا مزہ کراچی میں ہی ہے, بہت زیادہ مزہ. میں نے دیکھا ہے کینیڈا سے, UK سے لوگ اپنے بچوں کو کراچی لا رہے ہوتے ہیں, باقی ملکوں میں مزہ نہیں ہے بقرعید کا. اور پاکستان میں بھی جو مزہ کراچی میں کہیں اور نہیں ہے. تو وہ اس کا تو یہ جواب ہو گیا کہ بچوں کو سعودی عرب نہ رکھیں بقرعید میں, ان کو یہاں لے کر آئیں. سعودیوں کو بولیں تم بھی آؤ ہمارے یہاں آؤ, بقرعید یہاں آ کے گزارا کرو. باقی یوٹیوب چینل تو لوگ بنا رہے ہیں, مذہبی چینل بھی ہیں. جامعۃ الرشید کا مجھے نہیں پتا, شاید بنایا انہوں نے, نہیں بنایا واللہ عالم. بنانا چاہیے بچوں کے لیے مذہبی چینل, ان لوگوں نے تو بنائے ہیں. جو دعوت اسلامی والے لوگوں نے بھی اچھے چینل بنائے ہیں بچوں کے. جی دوسرا سوال میرا رہ گیا مفتی صاحب. دوسرا سوال یہ تھا یہ جو آپ مشن لے کے چل رہے ہیں 4 شادیوں کا, ہاں 4 شادیوں والا مشن لے کے میں چل رہا ہوں. یہ آپ کی بات کون لے کے چلے گا؟ آپ نے ایسے شاگرد تیار کیے ہیں؟ نظریہ تو بن چکا ہے, اور بہت سے لوگ, اب میڈیا پہ یہ بحث آنا شروع ہو گئی ہے, مدارس سے فتوے نکلنا شروع ہو گئے ہیں, تو بہت تبدیلی ہو گئی ہے. اب جو لوگ کریں گے تو ظاہر ہے ان کی نسلوں میں یہ کام جاری ہوگا نا, تو ہو چاہیے چل پڑائے. اب یہ وہ کیا ہے, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا, بچوں کی پیدائش کو روکا نہ جائے گا. 19 کے بعد 19 ہوئے تو شرم تو آئے گی نا. کچھ لوگ تو مذاق اڑا رہے ہیں, یہ دیکھو مولویوں کا اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے, لیکن بہت سے شرمندہ بھی ہو رہے ہیں کہ یار ہماری صحت مفتی صاحب سے زیادہ اچھی ہے, ہمارے پاس مفتی صاحب سے زیادہ پیسہ ہے, ہم ابھی مفتی صاحب سے زیادہ ینگ ہیں اور کوئی رپورٹ ہی نہیں ہے. شرم آ رہی ہونی, انقلاب آئے گا. وہ لوگ بیزار ہیں, پتہ ہے آپ کو, وہ چاہ رہے ہیں یہ بیانات ہماری قوم کے لیے ہوں. اللہ کی قسم امریکہ ہم سے ناراض اس لیے نہیں ہے کہ ہم 4 شادیوں اور زیادہ بچوں کی بات کرتے ہیں, نا. وہ کہہ رہے ہیں یہ پاکستانیوں کو کیوں سکھا رہے ہو. وہ کہتے ہیں ہم پاکستانیوں پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں نسل روکنے کے لیے, کیونکہ ہماری بڑھ نہیں رہی, ان غریبوں کی پھیل رہی ہے. یہی بیانات اگر میں انگریزوں میں دینا شروع کر دوں نا کہ زیادہ بچے پیدا کرو, مجھے نیشنلٹی دے دیں گے وہ لوگ. جاپان کہے گا یار ادھر شادیاں کروا, بچے پیدا کروا, یہاں پہ ہم تجھے, میں بھی جاپان چلا جاؤں نا, میرے سارے بچوں کا فری اتنے لاکھ روپے مجھے ملیں گے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. مجھے لوگ بلا رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے ناروے آ جاؤ, کوئی کہہ رہا ہے جاپان آ جاؤ, مفتی صاحب بچوں کا 19 بچوں کا الاؤنس, سونے کے نوالے, کیونکہ یہ چاہ رہے ہیں فیملیوں کو بڑھانا. نہیں, لیکن نیشنلٹی وہاں کی لینی پڑے گی. نا ہم نہیں آ رہے. ہم کہتے ہیں نہیں, اپنے خرچے پہ پالیں گے بچوں کو. لیکن آپ کو پتا نہیں ہے, ان لوگ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا فیملی سسٹم مضبوط ہو, وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں گروتھ ریشو بڑھے. ناروے کی فیمیل وزیر اعظم تھی جب میں نے ناروے کا سفر کیا ہے, میرے جانے سے چند دن پہلے اس نے بیان دے دیا تھا کہ ناروے کی خواتین کو کہا تھا کہ بچے زیادہ پیدا کرو, بچے بڑھاؤ. اس پہ عورتوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا کہ تو کون ہوتی ہے ہمیں مشورہ دینے والی. وزیر اعظم کی بے عزتی کر دی انہوں نے. وہ تو چاہ رہے ہیں. میں نے جرمنی میں جب بیان کیا نا تو ایجنسی والوں نے, وہاں کی خفیہ ایجنسی نے ہوسٹ کو بلا لیا جس نے میرا بیان رکھوایا, تو اس کو بلایا انکوائری کے لیے. وہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے میرا پورا بیان ریکارڈ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ والے بیانات کی ہمیں سوسائٹی کے لیے ضرورت ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو وہ خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ نسل بڑھانا بہت ضروری ہے. وہ آپ لوگ کو جو ویزے دے کے بلا رہے ہیں غریبوں,
تمہیں کیوں بلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس بندہ نہیں ہے. ہم جیسے نالائقوں کو بلا رہے ہوتے ہیں, آؤ یار بندہ شارٹ ہے مارکیٹ سے. تو ان کے پاس نہ فوج میں افراد ہیں, نہ فیکٹریوں میں ملازمین ہیں, بندہ نہیں ہے, سب کچھ ہے, بندہ اس مارکیٹ سے کیا ہے, شارٹ. تبھی ہم ہمارے مزے ہیں وہاں جا کے کما کے یہاں بھیجتے ہیں ہم لوگ, تو ان کی ترقی سے کو ہم کیش کرا رہے ہیں. تو اس لیے ان کو ان بیانات کا کی ویلیو کا اندازہ ہے, آپ کو اندازہ نہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں اس قوم کو مت لگاؤ شادیوں پہ, بچوں پہ. یہاں کے لیے فیملی پلاننگ روکو, کیونکہ دشمن کہتا ہے میرے نہیں بڑھ رہے تو دشمن کے بھی نہ بڑھیں. ایشیائی ملکوں کے لیے کہتے ہیں رکواؤ ان کی نسلیں. ارشاد. بس آخری سوال بھائی پہ چھٹی. السلام علیکم. ان سے پہلے آ جائیں, انہوں نے پہلے پوچھا ہے, یہ پہلے جلدی جلدی اسپیڈ. اب ماشاء اللہ عبد السبحان, دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو نیک صالح بنائے, حافظ قرآن بنائے, عالم بعمل بنائے.